باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت ہیں اور وقت کی پہچان ہے ہم سے مت الجھو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ Your life, your youth is very essential part, necessary and important parts of society. کسی بھی معاشرے کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی یوتھ ہوتی ہے۔ پاکستان ایک واحد کنٹری ہے جس میں 70% یوتھ ہے۔ زندگی بہت بڑی ہے بیٹا، ہم سے پہلے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور یہ دنیا اور اس کے اندر کے فرعون، اس کے اندر کے نمرود اور اس کے اندر ہی بسنے والے فرعونیوں کی شکل کے انسان جن کا کریکٹر اس طرح کا ہے بیان نہیں ہو سکتا، جن کی ظلم کی انتہا بیان نہیں ہو سکتی۔ 2 ہی پوائنٹ ہے آج، زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ پتہ ہے ان مسلمانوں کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں جانتا ہوں انہوں نے غیروں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں انہوں نے عشق مشوقیوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں ان کو اپنے محبوب من یتخذ من دون اللہ اندادا کو چھوڑ کے انہوں نے غیر اللہ کو محبوب بنایا ہوا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیٹیگری کے اندر داخل نہیں ہو سکا ایک مومن جس کے تحت آج پوری دنیا میں بیٹھا وہ مار کھا رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر مار کیوں پڑ رہی ہے؟ ساری دنیا کے اندر مسلمان کیوں پستا ہے؟ بیٹا تو نے ایڈمیشن لیا ہے، تو نے ایکسپٹ کیا ہے، قالوا بلا الست بربکم قالوا بلا، ہم سب نے عہد کیا، ہم سب نے ایکسپٹ کیا، اس عالم بالا کے اندر کھڑے ہو گئے ہم کریں گے اطاعت۔ کیوں ریجیکٹ کر گیا تو پرنسپل؟ کیوں فالو نہیں کر سکا؟ کیوں آج چینج نہیں لا سکا انسان؟ مومن مردے کے اندر اتنی طاقت تھی، پورے کفر کے اندر خالد بن ولید اکیلا کھڑا نہیں ہو کے 6,60,000 اکیلا کھڑا ہو کے تک نہیں لگا گیا، اپنی آواز کے ذریعے پورے رومن امپائر کو ہلا کے نہیں رکھ گیا، پورے کفر کے سامنے رومن امپائر کے سامنے خالد بن ولید اپنی آواز کے ذریعے پوری رومن امپائر کو ہلا کے نہیں رکھ گیا۔ وہ تیری طرح کا مومن نہیں تھا، تیری طرح انسان نہیں تھا، اس کے سامنے بھی وہ قرآن وہ رسول تھا، اور تیرے سامنے بھی وہی قرآن اور رسول ہے۔ کیوں پرنسپل ڈینائی کر رہا ہے؟ اس لیے بیٹھا تو مار کھا رہا ہے بیٹا۔ پوری دنیا کے اندر یاد رکھی میری بات، تو نے اگر ایڈمیشن لے لیا کسی سوسائٹی میں، کسی کلاس میں، کسی معاشرے کے اندر جا رہا ہے، ایڈمیشن لے رہا ہے، کام نہیں کرے گا تو ٹیچر تجھے مارے گا بیٹا۔ تجھے مار کس کو پڑنی ہے؟ ایک وہ جس نے ایڈمیشن لے لیا، ایک وہ جو باہر کوٹ کے بعد اس کا اپنا کاروبار ہے، کام نہیں کیا تو مار کس کو پڑے گی؟ جس کا باہر کا کاروبار ہے یا جو جس نے ایڈمیشن لیا؟ جس نے ایڈمیشن لیا بیٹا۔ مسلمان آج اس وجہ سے مار کھا رہا ہے، اس میں ایڈمیشن لیا کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہونے کا، اس لیے پوری دنیا میں اس کو مار پڑ رہی ہے۔ اس کا تو اپنے اصول فالو نہیں کرے گا بیٹا، بہت مار پڑے گی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تیرے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابھی میں یاد و طالبین کھول کے بیٹھا ہوں، درجہ ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے ہمیں سیکنڈ ایئر میں، اور کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے ایسا وقت، یہ قیامت قریب ہے، ایسا وقت قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ہی لوگ جس طرح تم کما تدال اکلۃ الی کثرتی ہے، تم اپنے پیالوں پہ اپنے کھانوں پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہو جس طرح، اور لوگ امڑتے ہوئے آتے ہیں دعوت کے لیے، اسی طرح لوگ لڑائیوں کے اوپر امڑتے ہوئے آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوں گی اور کالے کریں گے آجو ہماری لڑائی ہوگی، اور وہاں پہ کثرت سے لوگ جمع ہو جایا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہنے لگے قال قائل من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، ہم تھوڑے ہوں گے کیا تعداد میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السبیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت ہوگے، تمہاری کثرت ہوگی، 1.5 ارب مسلمان ہیں اس ٹائم، اور 60,000 وہ بدبخت
اور وہ گاجر مولی کی طرح ہمارے بچوں کو کاٹ رہے ہیں. 60,000 اور 70,000 صرف یوتھ ہے جو ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے, ڈور مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئی ہے. ہم تو 6,60,000 کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والی قوم تھی. 313,000 کے ساتھ جن کے پاس اسلحہ اور ان کے ساتھ کیا کیا جدید اسلحے نہیں تھے اس دور کے اعتبار سے, ان کے سامنے 313 سینہ تان کے کھڑے نہیں ہو کے گیا. اور غیبی مدد نہیں آئی, جنود لم تروا نہیں اتری. کب اتری؟ جب بلغت القلوب الحناجر پرنسپل فالو کیے تھے صحابہ نے, محمد کے فرینڈز نے, محمد کے کمپینینز نے پرنسپل فالو کیے تھے جو آپ مسلمان نہیں کر رہا. اسی وجہ سے جنود لم تروا لشکر آتے تھے, غیبی مدد آتی تھی. آج پوسٹ لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے, غیبی مدد کہاں سے آئے گی؟ غیبی مدد 1.5 ارب تم ہو, 60,000 بیٹھ کے تمہیں جوتی کے نیچے رکھا ہوا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحابی نے ہم تھوڑے ہوں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں تم کثرت سے ہوگے اس دن کا غصاء السبیل, لیکن تمہاری مثال ایک ساتھ سیلاب کی جاگ کی طرح ہوگی جس کو ایسے دھکا مارو تو جاگ وہ اٹھتی جا رہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ینزین اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم, تمہارے سینوں کے, تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف ہی نکال دیا جائے گا. مسلمان بھی کوئی چیز ہے, اس لیے بیٹھے وہ مار رہے ہیں ہمیں. والا یقذفن فی قلوبکم الوہن, اس کی ریزن کیوں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ریزن ایک ہی ہوگی, تمہارے دلوں میں اللہ اس ٹائم پہ وہن ڈال دے. فقال قائل یا رسول اللہ ما وما الوہن, ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قال حب الدنیا وکراہیت الموت. یہ وہ پرنسپل ہیں جو آج فالو نہیں کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that's the wonderful phrase because said the نبی صلی اللہ علیہ وسلم said جس پوائنٹ حب الدنیا, ہمارے دل میں لو ہوگا دنیا کا, دنیا کی محبتیں ہوں گی تمہارے سینوں میں, اور وکراہیت الموت, اور تم you don't like the death, نبی صلی اللہ علیہ وسلم says تم موت کو پسند نہیں کرو گے, تمہیں موت پسند نہیں آئے گی اس ٹائم کے اوپر. اس لیے تو سارے کھڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. غیرتیں ایمانی مر چکی ہے کہ بہنوں کی عزتیں اٹھ رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے اور جن کو دیکھنا مشکل ہو رہا ہے, سینہ جلتا ہے. روز مومن اپنے سینے کو جلا کے سو جاتا ہے کہ شاید انقلاب آئے گا. ایک مومن جو ادھر بیٹھ کے بات کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مومن اس انقلاب کو کھڑا کیسے کر سکتا ہے؟ ہو جائے گا. تم نہیں کر سکتے, ہمیں دے دو. تم اگر غلام ہو یہود و نصارہ کے تو ہم تو نہیں ہے نا. ہمارے سینوں میں, ہمارے خون میں غیرت ہمارے بڑوں نے ڈالی ہے, جو روز ہم دوزانوں ہو کے بیٹھ کے سیکھتے ہیں استادوں سے. غیرت سکھائی جاتی ہے ہمیں ایمان کی, جو آج مسلمان کے دل سے نکال دی گئی ہے. ہمارے سینوں میں گردش کرتا ہے, قرآن کے الفاظ گردش کرتے ہیں ہمارے سینوں میں. ہمارے پاس تو ایسا ایٹم ہو ہم پوری اسرائیل کو پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں, ہم پوری اسرائیل تباہ و برباد کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. تمہیں اللہ نے نوازا اور تم کیوں نہیں کرتے یہ سب کچھ؟ اللہ نے کہا تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اب بنی اسرائیل تم فساد کرو گے زمین کے اندر, اور تم جب بھی فساد کرو گے اور تمہارے اوپر زوال بھیجیں گے ہم اللہ فرماتے. جب بھی 2 بار اللہ نے وعدہ کیا تھا فساد کا, تو تم جب فساد کرو گے 2 بار ہم تمہارے عروج کو زوال دیں گے, ہم بنی اسرائیل کو. جو آج بیٹھی رسولوں کی نافرمانی کرنے والی قوم. سلیمان علیہ السلام کے 2 ہی بیٹے تھے, ان کی ہسٹری کبھی بتائیں گے آپ کو فلسطین کی. یہ کہاں سے چلے تھے یہ بنی اسرائیل, یہ سارے کے سارے, اور یہ آ کے فلسطین میں آباد ہوئے. یہ یوسف علیہ السلام کے دور سے, یوسف ان کو مصر میں لے کر آئے. غلامانہ قوم تھی یہ, اور آج ہمارے اوپر قابض ہوئے بیٹھے ہوئے. بنی اسرائیل حاسد قوم ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے تمہارے مجلس میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ, اور یہ جو اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ محمد تجھے پہچانتے ہیں, تیری تکذیب کرتے ہیں. آج جتنے اسرائیلی ہیں, جتنی غیر ملکی فوج ہے, جوتی کے نیچے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا خدا کھڑا ہے, ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اور جو ان کی مائد کر رہے ہیں روڈ پہ بغیر کسی ایک شخص کے بھی خوف کے, ہمارے سینے میں, ہمارے سانکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہو, ہماری ماں بہنوں کی عزتیں جا رہی ہیں, اور ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں. تم کہتے ہو ہمارے سینوں پہ گولیاں چلاؤ, ہم لڑنے کے لیے, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں فلسطین کی خاطر کو. تم نہیں چلا سکتے ایٹم, ہمیں دے دو, ہم چلائیں گے جا کے. تم نہ چلائیں, ابھی نہ چلائیں تو ہمارا نام بدل دینا. ہم رہتے ہیں اسی جگہ کے اوپر, اس پاکستان کے اندر, فیصل آباد سٹی کے اندر ہماری رہائش ہے. اگر تم نہیں چلا سکتے تو ہمیں دے دو, ہم نہ چلائیں تو پھر بات کرنا. تم مجھے زمین کے اوپر بیٹھ کے جوتے مارنا اگر میں نہ چلاؤں. ایک غیرت ایمانی ہوتی ہے مومن کی, جس کے تحت وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ اور بڑا ہوتا ہے, جو آنکھ پلک جھپکنے کے بعد بلقیس کا تخت لا سکتا ہے, وہ مومن ہی ہوتا ہے. جو 6,60,000 کو سینہ تان کے پکار سکتا ہے, وہ مومن ہی ہوتا ہے. خالد بن ولید ہوتا ہے, مصعب بن عمیر جیسے شہزادے ہوتے ہیں, علی رضی اللہ جیسے شہزادے ہوتے ہیں, جو خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. عمر جیسے شہزادے ہوتے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے ہیں, جو
زمین کے اوپر بھی درا مارتے ہیں تو زمین بھی سلسلہ آنا سے کپ کپا کے سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے کہ عمر نے میرے اوپر درا مار دی ہے. کہاں کھڑے ہو گئے مسلمانوں؟ تم سمجھتے میں تمہیں تانو کرنے آیا ہوں، تمہیں شرمندہ کرنے آیا ہوں؟ سینہ جلتا ہے ہمارا، ہم بتا نہیں سکتے تم کن کھائیوں میں جا کے گر چکے ہو مسلمانوں. تم کہاں کھڑے ہو اس ٹائم کے اوپر؟ تم ایک مومن کافی ہوتا ہے، تم 2 ارب کی، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے خدا کی قسم یہ بات کرتے ہیں، ہم 2 ارب سامنے 60-70 ہزار، یہ خبیث ہمارا، میں کہتا ہوں ایک جوان کافی ہے مومن ان 60-70 ہزار سے لڑنے کی. تم اختیار تو دو ہمیں. اگر تم نہیں کرو گے بیٹا یہ مستقبل میں تمہیں بہت مار پڑنی ہے. یہ یہود و نصارہ فخر سے ان کے استاد ٹیچ کریں گے، ان کے فخر سے استاد ٹیچ کریں گے بیٹا، اپنی کلاسوں کے اندر بیٹھ کے اپنے استاد شاگردوں کو بتائیں گے کہ یہ 2 ارب مسلمان تھے اور ہم 60,000 تھے، ہم ان کو چوٹی کے نو پہ رکھتے تھے. ہم نہیں مانتے بیٹا ان اصولوں کو، ہم قانونوں کو. ہمارے سینوں میں غیرت ایمانی دوڑتی ہے، ہمارے خون میں یہ چیز شامل کی گئی ہے. ہم تو وہ قوم ہے بیٹا جو کچے کھا جائیں ان کو، کچے. یہ ہمیں جانتے کعبہ ہیں یہود و نصارہ، ہمارے سینوں کے اندر کی گردش اور قبر سے واقف کر. تم اپنی آپ کو سستا مت بھیجو مسلمانوں. یاد رکھنا یہ جو کچھ تم کر رہے ہو آج اور جو کچھ ہو رہا ہے نا، تم آواز بھی نہیں اٹھا رہے ہو. میں مسلمانوں دیکھ رہا ہوں تمہیں، تم آواز بھی نہیں اٹھا رہے ہو کہ غلط ہو رہا ہے. بٹ ان دا ڈے آف ججمنٹ اللہ ول آسک فرام یو. اللہ پوچھے گا what did you do from the sister and brother of Palestine. کیا کیا ہے تو نے ان ماؤں بہنوں کے، کیا کیا ان بھائیوں کے لیے جن کو تعلقہ ہے وہاں کیا ہے. 400 انہوں نے مارے ہیں فلسطینی. کیا کہا ان کو جنوبی غزہ کی طرف تشریف لے جاؤ. ان میں ماؤں بہنوں کی لاشیں دیکھ کے میرا سینہ جلتا تھا. وہ کیسے زمینوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، کنٹینروں کے اوپر ہمارے بھائیوں کی لاشیں پڑی. کیا ہوگا بیٹا جس دن تیرے سگے بھائی تیری سگی بہن کو ہاتھ ڈالا جائے؟ کیا ہوگا بیٹا اس دن؟ تو بتا تجھے کیا ہوگا. یہ تمہارے پوری امت مسلموں پہ تھپڑ مار رہے ہیں، یقین کرو گے. اگر تمہیں سمجھ آ رہی ہو کہ تم کیا، وہ تمہارے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور تم قدم نہیں بڑھاؤ گے اور آنے والی نسلیں ہمارے اوپر تھوکیں گی، یقین کرو. اگر ہم یہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد اللہ فرماتا ہے 15واں پارہ بنی اسرائیل سورت، اسرائیلیوں کے بارے میں اتری، اللہ کہتا ہے بارکنا حولہ، اتنی برکات ہے اس مسجد اقصیٰ کی، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. جہاں پہ انبیاء کے قدم لگتے تھے، 2 نفل جس زمین پر بیٹھ کے، جس زمین پر بیٹھ کے مومن ذکر کرتا ہے نا، سینکڑوں میل نیچے تک وہ فخر کرتی ہے میرے اوپر خدا کا ذکر ہو رہا ہے. جس زمین کے اوپر انبیاء نے سجدے کیے ہوں، کائنات کے معصوم شخصوں نے سجدے کیے ہوں جن سے کبھی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، وہ کیسی برکت والی زمین ہوگی. اور ادھر ہی متدفین ہوئی ہے کتنے انبیاء کی. اس لیے اللہ کہتا ہے برکتوں سے بڑی بڑی وہ زمین جہاں پہ ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے یہ گندے یہ مشرک لوگ، بلہم ازد جن میں جانور رہتا ہے، یہ لوگ ہمارے اوپر غلبہ پائیں گے. وہاں پہ یہ لوگ ہماری جب عبادت گاہوں کے اندر جا کے عبادت کریں گے. بیٹا مت الجھو ہم سے، ہم تمہاری نسلیں اجاڑ دیں، ہم تمہاری نسلیں اجاڑ دیں. ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، خدا کے قائل، ہم ایک خدا کے قائل، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. اہل مشرک سے کہہ دینا ہماری بات جا کے، اور ہر اس شخص سے بھی کہہ دینا جو اہل مشرک کے ظلم کے باوجود خاموش ہو کر بیٹھا ہے مسلمان. ہم سے مت الجھو، انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.